اگلی چند سوالات جو ہمارے ساتھیوں نے پوچھا وہ سوالات بڑے اہم سوالات ہیں اور ضروری بھی ہیں. صبح بھی بہت سارے سوالات آئے تھے، ابھی بھی ماشاءاللہ بہت سارے سوالات آ رہے ہیں. ان سوالات میں آپ کی دیکھیے ایک ہوتی ہے اللہ کی حکمت. اللہ کی حکمت کتنی وسیع ہے وہ اللہ رب العزت اس سلسلے میں زیادہ جانتا ہے. اور بحیثیت ہم لوگ غلام ہونے کے، عباد، جو اللہ کہتا ہے وہ ہم تسلیم کریں، یہ اول درجہ. چلو تو چل دیں، رکو تو رک جائیں، اٹھو تو اٹھ جائیں، بیٹھو تو بیٹھ جائیں. یہ عبدیت کی علامت، عبدیت یعنی غلام ہونے کی علامت. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اب رہی بات، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اپنے احکام کے علتیں بھی اپنے بندوں کے ذہنوں میں کھولے ہیں کہ میں یہ حکم دیا ہوں تو کیوں دیا ہوں، کس لیے دیا ہوں، کس وجہ سے دیا ہوں. ان علتوں کی وجہ سے احکام کی تابع داری نہیں. جیسے حضرت شاہ ابرار الاقصار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عرض کرنے لگے، بعض لوگ سنتوں کے فوائد سننے کے بعد سنتوں کے تابع دار ہوتے ہیں. کیا سننے کے بعد؟ فائدے سننے کے بعد. فرمایا ان کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا. جو سنت سننے کے بعد فوراً تسلیم کر لیے ان کو سنت کا بھی ثواب ملے گا، فائدہ بھی ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس لیے سنت کی تابع داری کی کہ یہ سنت ہے. انہوں نے فائدہ کچھ نہیں دیکھا. بھئی سب سے بڑی بات کیا؟ یہ حضور کی سنت ہے، بس کافی ہے. حضور نے ایسا کیا، ہاں کیا، ہم نے بھی ایسا ہی کریں گے. اس کی یہ الگ چیز ہے کہ لوگوں نے سنتوں کا یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، پھر اس کے بعد جا کر لوگ سنتیں اختیار کر رہے ہیں. جیسے مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کرنا شروع کیا، حکماء نے بیان کرنا شروع کیا، ارے اتنے بڑے فائدے ہیں کیا، اب میں مسواک کرتا ہوں. تو یہ مسواک نہیں کر رہا، یہ علاج کر رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ علاج کر رہا ہے، مسواک نہیں کر رہا ہے. ٹریٹمنٹ. اسے تابع داری نہیں بولتے، سنت نہیں بولتے، اسے کہتے ہیں یہ علاج کر رہا ہے، دوائی کر رہا ہے، بس. اسی طرح ایک حکم، بھئی پڑھو تو پڑھنا. کیوں پڑھنا؟ اس کی الگ وجہ ہے. جیسے تکبیرات تشریق ہیں 5 دن، 5 دن تکبیر پڑھنے کہا گیا. بھئی یہ 5 دن کیوں ہیں؟ یہ بدل ہے. کس کا؟ ایک طرف اللہ کے بندے پہنچے ہوئے ہیں حج میں، حج کے 5 دن میں وہ وہاں لگے ہوئے ہیں، اور تم کم از کم وہ لوگوں کے لیے سب سے بڑی تکبیر کیا کہ وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ادنا درجہ جو قربانی حضرت ابراہیم نے دی، اس قربانی کی یاد میں وہ لوگ اس قربانی، اس جگہ پر وہ لوگ موجود ہیں، اس جگہ پر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے؟ تم لوگوں کو ادنا درجہ یہ کرنا چاہیے کہ تم کم از کم اپنے جگہ رہ کر انہی کی تقلید میں، انہی کی تابع داری میں، قربانی کے اول، قربانی کے بعد آپ ان اوراد و وظائف کو گنگناتے رہو، جو اوراد و وظائف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ قربانیاں یاد دلائے گا جو قربانیاں ان اوراد کے وقت میں نازل ہوئی تھیں. قربانی دے رہے ہیں تو قربانی دیتے وقت اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرت جبرائیل ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم ہے، اللہ اکبر، مل کر یہ تکبیرات تشریق ہوئے ہیں. تو اس لیے اس کی یاد دہانی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے، اسی لیے ہم بھی ان تکبیرات کو پڑھتے ہیں. اب رہی بات اس کی تعداد کے سلسلے میں، ایک ہے واجب. واجب ایک ہی ہے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے، بعض چیزوں کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا واجب بھی ہے اور ایک ہی مرتبہ پڑھنا سنت بھی ہے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ قیاس کرتے ہیں. قیاس کے معنی کیا؟ بھئی ہم رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح، سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح. جیسے ہمارے یہاں
یہاں تک کہ ہم لوگ نکاح پڑھاتے ہیں تو پرانے زمانے میں آپ دیکھے ہوں گے 3 مرتبہ ایجاب و قبول. کیا آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ جی الحمدللہ میں نے قبول کیا. 3 کرنے سے کتنا بیوی؟ 3 بار کیا وہ قبول. ارے ایجاب و قبول ایک مرتبہ. النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین. نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں 1 مرتبہ قبول کر لیا تو ہو گیا. وہ 3 مرتبہ قبول کرنے کی ضرورت کیا چیز ہے؟ لیکن یہاں عادی ہو گئے ہیں لوگ 3 بار پڑھنے کے. اور ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات سمجھانا ہوتا تو آپ اس جملے کو 3 بار دہراتے. اس جملے کو 3 بار دہراتے. اذا تکلم بکلمۃ عادها ثلاثا حتى تفهم, تاکہ وہ اہم بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. تو آپ نے اپنے حیات میں جب سمجھانا چاہا بہت ساری باتوں کو تو آپ نے 3 مرتبہ سمجھایا ہے. تو انہی 3 مرتبہ کو یوں سمجھ لیا گیا کہ ہم بھی 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. یہ اصل قیاس کر لیے ہیں 3 مرتبہ کی, ورنہ حقیقت 3 مرتبہ کی نہیں ہے. واجب ایک ہی مرتبہ ہے, مسنون بھی ایک ہی مرتبہ ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ ہوئی دوسری بات. تیسرا کیا تھا؟ جی ہاں, یہ جو 3 حصے ہیں, ایک بات آپ حضرت میں جمعے میں بھی بیان کیا کل. وہ بات یہ ہے کہ دیکھو پہلے زمانے میں جس وقت قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی تو اس قربانی کے موقع پر قربانی دینے والے کم تھے, لینے والے زیادہ تھے. دینے والے کم, لینے والے زیادہ. تو آپ نے منع کر دیا 3 حصے تو دور کی بات, اپنے کھانا اور اپنی ضرورت کے علاوہ بقیہ پورا گوشت تقسیم کر دو. یہ حکم تھا پہلے. ہاں, کنت نہیتکم ان ادخار اللحوم, حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو گوشت جمع کرنے سے منع کیا. پھر جب ماشاءاللہ قربانی دینے والے, اس لیے کہ بھئی لینے والے زیادہ, جیسے بعض خاندان ہوتے ہیں خاندان بڑا, بکرے 2 ذبح کر رہے ہیں, سو کنبا قبیلہ فیملی ممبرز 50 60 40 بکرے ذبح 2. اب 2 ذبح کرنے کے بعد اب 3 حصہ کر لو گے تو یہ لوگ کھائیں گے کیا؟ ایک کو ایک بوٹی بھی نہیں ملے گی. تو لینے والے زیادہ اور قربانی کرنے والے کم, تو آپ نے فرمایا قربانی کا گوشت بانٹ دیا کرو. جب ماشاءاللہ دن بدن بڑھتے گئے قربانی دینے والے, اب ماشاءاللہ ہر گھر میں قربانی دینے کا ایک مزاج بن گیا اور ذوق بنا کہ مجھے قربانی دینی چاہیے, قربانی دینی چاہیے. وسعت ایک ہے, وسعت پر واجب ہے, اور یہ کہ جذبہ مجھے بھی اللہ کے راستے میں قربانی دینی چاہیے, اللہ کے لیے قربانی دینی چاہیے. اور صحابہ کا جذبے کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. جب قربانی خوب دینا شروع کر دیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی اب گوشت ذرا حد سے زیادہ ادھر ادھر ہو رہا ہے, تو کرنا کیا چاہیے؟ اب سب تقسیم کر رہے ہیں. جس گھر میں تقسیم کرنے کے لیے آپ پہنچے وہاں خود گوشت پڑا ہوا ہے. اب کرنا کیا چاہیے؟ آپ نے فوراً ارشاد فرمایا میں تمہیں منع کیا تھا پہلے کہ گوشت جمع کر کے مت رکھا کرو, اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں فادخروها, اب تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہو, گوشت گھر میں جمع کر کے رکھ سکتے ہو. چنانچہ صحابہ اکرام نے نمک ڈال کر, جو اس وقت ہمارے یہاں کباب کا جو رواج ہے, میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ سنت طریقہ ہے کہ گوشت کو سکھانا, نمک ڈال کر اس کو سکھا کر اس کو رکھا. بھائی اس زمانے میں فریج وغیرہ کو تو نظام نہیں تھا نا, پورا نظام کیا تھا, سکھا سکھا کر رکھنا تھا. تو سکھا کر اپنے یہاں ذخیرہ کرتے تھے تاکہ آنے والے مہمان نیکسٹ, اس لیے کہ قربانی کے بعد ان کے یہاں مہمان آ رہے ہیں, گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں, ایسی بات نہ ہو, بلکہ جب آئیں تو ضرورت مند احباب کو آپ دے سکتے ہیں, کھلا سکتے ہیں, مسافروں کو آپ مہمان نوازی کر سکتے ہیں. اس لیے آپ نے اجازت مرحمت فرمائی. تو جب اجازت مرحمت فرمائی, کچھ لوگوں نے آ کر پوچھا حضور ہم لوگ قربانی کا گوشت کب تک رکھ سکتے ہیں, کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں, یعنی سٹوریج کب تک کر سکتے ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھئی انگلی دیے تو مونڈے تک پہنچ گئے. تو آپ نے جب دیکھا ہو ان کا اس وقت ذہنی اعتبار سے کچھ وسوسے کے یہ لوگ شکار ہو رہے, ہم نے کہا تھا ضرورت مندوں کے آنے تک اسے رکھو, پھر دیتے رہو جلد از جلد اس کو. آپ نے ان کو بطور تنبیہ کا ایک کام کرو بھائی, آئندہ بقرعید تک رکھ لو. ایسی بھی ایک روایت ملتی ہے جس میں آپ نے کیا فرمایا, آئندہ بقرعید تک رکھ لو. تو آپ کا یہ کہنا اجازت کے طور پر نہیں, تنبیہ کے طور پر. جیسے کسی نے کہا کتاب ہے یہ لے لینا, کسی نے پوچھا پورا لے لیو بھائی, پورا لے لیو, تو اس کا مطلب تھوڑی اجازت مل گئی کہ آپ پورا لے کر جیب میں ڈال لیں. اس کا مطلب یہ ہے ارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, کتنا لوں, 2 لو 3 لو بس کافی ہیں, کتنا لوں سوال کیا ہوتا ہے بھائی, یہ کوئی سوال کرنے کی طریقہ ہے, یہ کوئی سوال کرنے کی چیز ہے. کتنا رکھیں, اتنا رکھو جتنی تمہارے یہاں مہمانوں کی آمد و رفت ہے, جتنی تمہارے یہاں خدمت کا مزاج ہے. تم زیادہ زیادہ, جیسے کہ بعض مدارس میں قربانی کرنے کے بعد گوشت کو روک کے رکھتے ہیں طلباء کے آنے تک. طلباء آ رہے ہیں, چلو بھئی گوشت پکڑا, ایک ہفتے کی چھٹی رہتی ہے تو اس کو اسٹوریج کر کے رکھتے ہیں. پھر بچے آ گئے تو فوراً اس گوشت کو پکانا شروع کر دیتے ہیں. تو کتنا رکھیں, ایک میعاد اپنے اپنے اعتبار سے طے کر لینا چاہیے. کتنا پوچھ کر تم خواہ یہاں تک وہاں تک تو تم رکھنے کی گنجائش نہیں رکھتے. تو آپ نے ایسے ہی ارشاد فرمایا تاکہ ذہنی اعتبار سے یہ بات نکال دو. ایک لمبی مدت تک ہم لوگوں کو سٹوریج کرنا ہے, بلکہ ایک مختصر مدت جتنی جب تک ضرورت مند آتے رہیں تب تک, جب ضرورت مند آئے تو فوراً آپ اس کو دے کر ختم کرو. تو یہ ہے اصل معاملہ. اب یہاں آ کر 3 حصوں کا جو تھا وہ دینے کے اعتبار سے کہا گیا تھا کہ تم لوگ جب تقسیم کرو تو یہ اپنے لیے, یہ آ کر استحبابی حصہ ہے, مستحب ہے کہ رشتہ داروں میں غریب ہوتے ہیں, متعلقین میں غریب ہوتے ہیں, مسکین ہوتے ہیں, لاچار ہوتے ہیں, اس اعتبار سے کہا جائے 3 حصے کرو, اپنے لیے ایک حصہ رکھ لو, پورا مت رکھ لو, نہ پورا رکھ لو نہ پورا دے دو, بلکہ ایک اعتدال لانے کے لیے کہا گیا کہ 3 حصے کرو. وہ 3 حصوں میں ایک حصہ تمہارے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے, ایک حصہ غریبوں کے لیے. ہاں اگر کسی جگہ پر ماشاءاللہ رشتہ دار پورے کے پورے مالدار ہیں تو لوگ, ہمارے یہاں رواج ہو گیا سب کے پاس لے جا کر, اس کے پاس آلریڈی 6 بکروں کا گوشت پڑا ہوا ہے, آپ ایک پھڑ بھی اسے ضرورت ہی نہیں, لے جا کر رکھ ڈال با, وہ کیئر ہی نہیں کر رہا ہے. لیکن ایک دوسرا بچہ بیٹھا ہوا ہے, دوسرے غریب بیچاری بیٹھی ہوئی ہے, جس کو آپ 2 ٹکڑے گوشت دو گے تب بھی وہ آنکھوں کا تارا سمجھ کر اس کی عزت کریں گی, احترام کریں گی, اپنی ضرورت پورا کریں گی. ضرورت مند تو ضرورت مند رہے اور آپ بے پھر رہے ہو. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے یہاں واقعتاً کسی کے پاس رشتہ دار غریب ہیں تو گوشت اس لیے کہ بھئی رشتہ دار بھی وہی ہیں, فقراء بھی وہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا مجھے میرے صدقہ کرنے کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا. آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہو. ایک بات تو آپ نے یہ فرمایا. تو حضور نے فرمایا اگر کوئی پڑوس بھی ہو, رشتہ دار بھی ہو, غریب بھی ہو اور تم اسے دے رہے ہو تو 3 ثواب ملیں گے. پڑوسی کا حق ادا کرنا, ناتا جوڑنے کا ثواب, غریب کی امداد کرنے کا ثواب, تینوں ثواب مل گیا. اگر کوئی رشتہ دار ہے, غریب ہے لیکن دور ہے تو رشتہ داری کا ثواب بھی مل گیا, غریب کو امداد کرنے کا ثواب بھی مل گیا. ہاں تمہارے خاندان میں کوئی غریب ہے ہی نہیں, سب مالدار ہی مالدار ہیں, تو اب آپ پڑوسی جو غربا ہیں وہاں سے شروع کرو تاکہ تمہیں دونوں ثواب ملے. پڑوسی غربا کا امداد, اس اعتبار سے ہم اندازہ لگا کر جس علاقے میں جیسے لوگ رہتے ہیں, جس آدمی کے جیسے رشتہ دار رہتے ہیں, اسی طرح وہ اپنا گوشت تقسیم کرنے کی ترتیب بنائے. ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جہاں قربانی کر رہے ہیں وہاں کوئی گوشت کھانے والا ہی نہیں رہتا تو پورا گوشت تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پورا گوشت بھی تقسیم کر دیں. تو بہرحال یہ ایک استحبابی طریقہ ہے, وجوبی طریقہ نہیں ہے. اور ہمارے یہاں مستحبات کو واجبات کا درجہ دینے کی ایک عادت پڑ گئی اور واجبات کو مستحبات کا درجہ. اور ایک بات چلتے چلتے یہ بھی, کل بھی ایک صاحب پوچھے کہ بھئی قربانی کس کے طرف سے دینا. میں گزشتہ بھی آپ حضرات کے سامنے بتایا, اس بار بھی بہت بڑی غلطی. اور دوسری غلطی کیا ہوتی ہے, خاندان کے بڑوں کی طرف سے قربانی دو. وہ بڑا بیچارہ مکلف ہے ہی نہیں, اس کے اوپر قربانی واجب
نہیں ہے، جس پر واجب اس کے طرف سے دینا چاہیے. اور ایک بڑا مجمع خساب خانے میں لے جا کر قربانی دیا، اور مجھے دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ ایک خساب نے ایک جانور ذبح کیا 280 کلو کا. ذبح کرنے کے بعد 12 کلو کے انہوں نے پیکٹس بنائے. پیکٹس بنا کر جتنے حصے دار شیئر ہولڈرز تھے سب کو، ایک آپ اندازہ لگاؤ 120 کلو میں 25 حصے تقسیم کر دی 24 کے ایک ہی جانور میں. اب کہاں قربانی ہوئی بولو بھائی؟ اور اس سے پوچھا گیا بھائی آپ نے جو ذبح کیا کس کا نام لیا؟ کسی کا نام نہیں. ایک جانور چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو 7 آدمی ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے بے شرعی اعتبار سے جو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے مشترکہ قربانی دیتے ہیں ان کے یہاں آپ کو شریک ہونا چاہیے، دیگر جگہوں پر شریک ہونے سے احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سنی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.